الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. تقریباً ایک مہینے سے جو ہے یہ تفسیر چل رہی سورہ علق کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی یہی 5 آیتیں تھیں. پہلا حکم دیا گیا اقرا، علم حاصل کرو. ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا یہ فرض ہے. ہر مسلمان پر علم یہ بنیادی چیز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں مستقل یہ باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. کسی کو بات کہنے سے، کسی کو بات پہنچانے سے یا کسی چیز کو عملی زندگی میں لانے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اب انسان اپنی زندگی میں اس کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. اب علم یہ تو اللہ کی صفت ہے. جب اللہ ہماری سوچ سے بالکل ورے ہے تو اللہ کی صفت بھی ہماری سوچ سے بالکل ورے ہے. علم بہت قسم کا ہے، 20 قسم کا علم جو ہے. دینی علوم بھی 20 قسم کے ہیں اور دنیاوی علوم بھی 20 قسم کے ہیں. اب کون سا علم حاصل کرے آدمی؟ تمام تو علم حاصل کر سکتا نہیں ہے. جو آدمی دنیاوی علوم میں جو آدمی ڈاکٹری کو حاصل کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، وہ انجینئر نہیں ہوتا. جو انجینئر ہوتا ہے وہ لائر نہیں ہوتا. تو جس طرح دنیاوی علوم آدمی تمام علوم کو حاصل نہیں کر سکتا، دینی علوم بھی تمام اس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو ہمارے وہاں ایک بیماری چلی ہے، جو مولوی صاحب وہ کمپیوٹر بھی سیکھتا ہو، جو مولوی صاحب وہ انگریزی بھی اس کو آتا ہو. ارے سب کچھ مولوی صاحب ہی کریں گے، ڈاکٹری بھی لائن وہ جانتے ہو، سائنس کو بھی وہ جانتے ہو، دنیاوی علوم کو بھی وہ جانتے ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ معاف کرنا، ہم کیا کریں گے؟ بیٹھ کر ان علماء کی غیبت کریں گے، ان پر بہتان تراشیاں کریں گے، الزام تراشیاں کریں گے، ان کی غلطیاں نکالیں گے. سب کچھ علماء کریں گے تو ہم کو بھی کچھ کرنا ہے. تمام علوم کو آدمی ایک ساتھ حاصل نہیں کر سکتا ہے. تب کون سے علم کو حاصل کرے؟ مشائخ نے بہترین بات لکھی ہے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ نے بات لکھی ہے، آدمی اس چیز کا علم حاصل کرے جس سے اس کو معلوم ہو کہ کن چیزوں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ان چیزوں کے علم کو حاصل کرے، اس کو جانے.
نماز یہ ہماری زندگی میں ہے، تو نماز کے متعلق جتنے علوم ہیں، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، فرائض میں فرائض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ فرائض جو نماز کے باہر ہے، جس کو ہم بولتے ہیں نماز کے باہر کے فرائض، نماز کے اندر کے فرائض۔ نماز کے باہر کے فرائض کو کتابوں میں لکھا ہے شرائط، نماز کی شرطیں، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ نماز کی شرطیں۔ اور نماز کے اندر کے فرائض کو بولا جاتا ہے ارکان۔ تو نماز کے جو فرائض ہیں ان چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا، نماز کی جو سنتیں ہیں، نماز کے جو مستحبات ہیں، ان تمام چیزوں کو سیکھنا۔ روزہ ہمارے ذمہ، آدمی بالغ ہو جاتا ہے روزہ فرض ہو جاتا ہے، جب تک بالغ نہیں ہوتا اللہ کے نبی نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ نے قلم کو ہٹا لیا، یعنی ان کی گناہ نیکی کچھ لکھی نہیں جاتی، ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ اس میں ایک بچہ ہے، نابالغ ہو تو اس پر جو نماز فرض نہیں ہوتی، بالغ ہوا نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا۔ تو روزہ کن چیزوں سے صحیح ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ان کو سمجھنا، ان کو سیکھنا۔ نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، کس چیز کے کرنے سے نماز میں نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ، اس کے مسائل کو سیکھنا، سمجھنا، تمام علوم کو سیکھنا۔ اس لیے زندگی میں جیسے معاشرت کی لائن ہے، اس لیے کہ شریعت کے بہت سارے شعبے ہیں۔ اب معاشرت میں بیوی کی کیا حق ہے، ماں باپ کی کیا حق ہے، اولاد کی کیا حق ہے، سارے حقوق کو سمجھنا، سیکھنا۔ ہمارے وہاں ہم یہ جو ہے ایک بات سمجھنے کے لیے آدمی بعض جیسے میاں بیوی کے حقوق میں شریعت مطہرہ نے بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں، اور شریعت میں دونوں طرف کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ شوہر سے کہا تیرے ذمے بیوی کی کیا حق ہے، اور سارے جو ہے شریعت نے حق اس کو شمار کروائے۔ بیوی سے کہا شوہر کے تیرے ذمے شوہر کی کیا حق ہے۔ ہم سیکھنے بھی آتے تو معاف کرنا یہ سیکھتے ہیں کہ شادی ہو رہی کیا دعا پڑھوں، یہ سب چیزیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی سیکھنا ہے کہ میں ایک عورت جو میرے گھر پر میری عورت بن کر آ رہی ہے، اس کے میرے ذمے کیا حق ہے۔ میں بالغ ہو چکا ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے اللہ کی کائنات میں، اللہ کے نظام میں اللہ نے اسباب اور ذریعہ بنا کر میرے ماں باپ نے میری تربیت کی، تو ماں باپ کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، میری اولاد کے مجھ پر کیا حق ہے۔ آج کل ایک وبا ایک اور چلی ہے، لڑکا ہمارے حق ادا نہیں کرتا، لڑکا ہمارے حق ادا نہیں کرتا۔ پہلے ہم بھی پیچھے دیکھے، ہم لڑکے کا حق ادا کرتے ہی نہیں کرتے، کیا ہم اپنی اولاد میں برابری کرتے نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، مسئلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے شادی کی تو ان کی عورت نے یہ کہا میرا فلاں لڑکا ہے، اس کے نام پر آپ کی زمین لکھ دو، اس کو دے دو۔ تو کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں۔ تو کہا گواہ بناؤ، کیا معلوم کل کے دن تم مکر جاؤ اور اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ۔ بخاری شریف میں ہے، وہ صحابی حضرت بشیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی مسئلہ ایسا ہے، میری بیوی نے مطالبہ کیا کہ میری اولاد کو جو ہے میں فلاں زمین اس کو دے دوں، اور آپ کو گواہ بنانے کو بول رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری اولاد کے لیے کچھ کیا، جتنی زمین اس کو دے رہے ہو دوسری اولاد کو دی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں، یہ ظلم ہے۔ جہاں ماں باپ کے حقوق اولاد کے ذمے ہیں، اولاد کے حقوق بھی ماں باپ کے ذمے ہیں۔ پڑوسی کا حق، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم ایمان کہتے ہیں معاف کرنا، ایمان کہتے نہیں، ایمان بنے گا کہاں سے؟ دین میں کامیابی ہے، یعنی اس محنت میں یہی سمجھا جائے کہ دین کیا ہے، دین میں کامیابی ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد جو سمجھا، یہی سمجھا کہ دین ہے کیا۔ صرف بولنے سے دین میں کامیابی نہیں ملے گی، دین پر عمل پیرا ہونے سے کامیابی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، صحیح حدیث ہے، مشکاۃ شریف میں روایت ہے،
اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسمیں کھائی، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مامون نہ ہو۔ پڑوسی کے بارے میں، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مامون نہ ہو، یعنی جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، یا اخلاق کو ایمان پر رکھا ہے کہ جس کے پاس صحیح اخلاق نہیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کا دار و مدار عقائد پر بھی ہے، ایمان کا دار و مدار عبادت پر بھی ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ تمام مفسرین نے دوسرے پارے کے اندر پہلے صفحے پر یہ آیت ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تمام مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے ایمان سے مراد یا نماز مراد ہے، دار و مدار عبادت پر بھی ہے۔ یہاں اس حدیث میں بتا دیا کہ دار و مدار اخلاق پر بھی ہے۔ دوسرا یہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ مومن نہیں جس کے پڑوسی اس سے مامون نہ ہو۔ آپ کے الفاظ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ خدا کی قسم مومن نہیں وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ ہو، یہ نہیں کہا۔ الفاظ کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولا کرتے، آپ نے جو فرمایا ہے، چونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ علیہ السلام جو بولتے وہ وحی کے مطابق بولا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یوں نہیں کہا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس سے اس کے پڑوسی محفوظ ہو، بلکہ یوں کہا خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، یہ نہیں کہا بلکہ مامون نہ ہو۔ مومن ہونے کے لیے مامون نہ ہو، یعنی اس کا پڑوسی اس کو تکلیف پہنچاوے کہ نہ پہنچاوے۔ بعض ایسے ہوتے فطرتاً ایسے ہوتے ہیں کہ پڑوس والے اس سے گھبراتے، کیا معلوم کس وقت کیا کر دے گا، یہ وہ مطمئن نہیں ہوتے، امن میں نہیں ہوتے۔ تو ہمارے اخلاق ایسے ہو کہ ہمارا پڑوسی ہم سے مامون نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، کس وقت میرا پڑوسی مجھے تکلیف پہنچا دے وے۔ تو جس کی ایسی عادت ہے، جس کا ایسا مزاج ہے، کہ مومن کا مزاج ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا پڑوسی محفوظ ہو بلکہ مامون بھی ہو، اس کو ٹینشن بھی نہ ہو۔ اب بتاؤ ہمارا حال کیا ہے؟ تو معاشرت کا علم یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا آپ پر یہ وحی نازل ہوئی، پہلی ہی وحی پر یہ کہ علم ضروری ہے، بغیر علم کے آدمی، اس نے میں نے گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ جب بیت اللہ کے کعبۃ اللہ کے پاس میں غار ہرا میں جب وحی نازل ہوئی ہے، جس وقت کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو سب سے پہلی وحی نازل یہ نہیں ہوئی کہ بیت اللہ سے بتوں کو ہٹاؤ، یہ وحی نازل نہیں ہوئی، بلکہ یوں کہا علم حاصل کرو۔ جب خود بخود صحیح علم آئے گا، جہالت اور اندھیرا چھٹے گا، خود بخود چھٹے گا۔ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کوئی اور جو ہے اس کا طریقہ نہیں، بس وہاں روشنی کر دو، علم حاصل کرنا شروع کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو۔ اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا علم حاصل کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے۔ پھر میں نے گزشتہ بات بتائی کہ یہاں رب کا لفظ استعمال کیا، اللہ نہیں کہا اللہ کے نام سے، بلکہ اپنے رب کے نام سے۔ تو میں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں کے رب کس کو بولتے ہیں۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا اور اس کو تمامیت تک پہنچانا۔ گویا یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، آپ ایسے نبی ہو اور میں آپ کا رب ہوں، ایسا رب ہوں کہ آپ کو نبوت دینے کے بعد آپ کی نبوت کو بھی بالکل تمامیت تک پہنچاؤں گا، کہ جیسی کامل نبوت آپ کو ملی ہے، جو ختم نبوت کا صحرا آپ کے سر باندھا گیا ہے، یہ چیز کسی کو نہیں ملی ہے۔ یہ رب کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کو جو نبوت دی جائے گی وہ نبوت بھی کیسی ہوگی، بالکل الی حد تمام، اس کی تمامیت تک پہنچے گی۔ یہ اشارہ ہے گویا پہلی وحی کے ذریعے سے۔ خلق الانسان، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پہلے بھی اقرا ہے، یہاں پر بھی اقرا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلا اقرا اور دوسرا اقرا دونوں میں کچھ فرق ہے۔ پہلے بھی کہا پڑھیے،
اور تیسری آیت میں پھر سے کہا پڑھیے اپنے کریم رب کے نام سے، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ دونوں اقرا میں فرق ہے۔ پہلا اقرا یہ یعنی تم علم کو حاصل کرو، علم کو سیکھو، دینی علوم اپنے اندر جذب کرو، اور دوسرا اقرا ہے اور جو علم حاصل کیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھو، جو حاصل کیا اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو گویا یہاں قرآن مقدس پہلی وحی میں اشارہ کر رہا ہے کہ دین کو حاصل کرو، اور دین کو حاصل کرنے کے بعد، علم کو حاصل کرنے کے بعد، شریعت کے علوم کو اپنے پاس لینے کے بعد دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ پہلی وحی میں اشارہ ہو رہا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے سکھلایا۔ یعنی معلوم اس سے یہ ہوا کہ علم کے حصول میں قلم بہت بڑا ذریعہ ہے، لکھنا وغیرہ، یہ بھی صلاحیت ہونی آدمی میں، اس طرح علم حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جس کو نہیں جانتا تھا۔ یہ وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آئے تو آپ نے یہ جملہ کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر اس کے بعد یہ تفصیل سے گزر چکا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، وہاں ساری بات چیت ہوئی۔ آپ یہاں گھبرا گئے۔ گھبرانا کیوں تھا؟ کسی ڈر کی وجہ سے نہیں، کسی کا خوف نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے جو علوم حاصل ہو رہے تھے، وہ ذمہ داری جو مل رہی تھی، تو اللہ کا جو جلال، یہ اللہ کی ہیبت تاری تھی۔ اور جبریل امین کا آپ کو غار حرا میں اپنے سینے سے لگانا بار بار، تاکہ جبریل امین کے ساتھ سینے سے آپ کا سینہ لگے، تو جس کی وجہ سے وہ ملکوتی کیفیات، یعنی اللہ کی وحی کو اٹھانا اور اس کو تحمل کرنا، اس کو برداشت کرنا، وہ صلاحیت پیدا ہو جاوے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کو سیکھنے کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے ان اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے جو ان چیزوں کا تحمل کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی نازل ہونے کے بعد آپ گھر پر آئے، لکھا ہے مفسرین نے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کتنے سال تک، کتنے وقت تک؟ امام مغازی محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 3 سال تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ عامةً اہل سیرت نے یہ لکھا ہے کہ 2 سال، 3 سال یا 2.5 سال تک جو ہے وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، سورہ مدثر کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً دوسری آیتیں نازل ہوتی رہی، صورتیں بھی نازل ہوئی، جیسے سورہ مزمل بھی اس کے بعد نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ پھر اس کے کافی عرصے کے بعد یہ اگلی آیت نازل ہوئی، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ وہ 3 سال تک وحی منقطع رہی، 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد وحی نازل ہوئی ہے، سورہ مدثر نازل ہوئی، سورہ مدثر کی شروع کی 5 آیتیں، دوسری آیتیں بھی نازل ہوئی، دوسری صورتیں بھی نازل ہوئی، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو وحی لکھنے والے جو صحابی ان سے بلا کر کہا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی اس کو جو ہے سورہ اقرا میں شامل کر دو، 5 آیتوں کے بعد 6ٹھی آیت یہ۔ چونکہ اللہ کی طرف سے غیبی نظام تھا، جیسا موقع ہوتا، موقع بموقع قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، آپ کو جو رہبری کر دی جاتی، تو آپ جو ہے اپنے جو ہے صحابہ سے، جو وحی لکھنے والے صحابہ تھے، جو کاتبان وحی تھے، ان کو کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں جگہ پر فلاں پارے میں فلاں صورت میں اس کو لکھ دیا کرو۔ تو یہ آیت نازل کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ شان نزول یہ لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کام کو لے کر اٹھے اور لوگوں تک پہنچانا شروع کیا،
ایک بات ظاہر ہے، جب دین کی بات دوسروں تک پہنچائی جائے گی مخالفت ضرور ہوگی، ضرور مخالفت ہوگی۔ اس لیے گزشتہ کسی مجلس میں نے یہ کہا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دین کے کام کے لیے دو چیزیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے کرنے کے لیے کوئی مخصوص خاص طریقہ نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت کے ساتھ جیسا موقع ہے اس طریقے سے اس کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اس کام کو اللہ کے نبی کے کام کے مطابق کرنا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں فرق یہ ہے کہ امر بالمعروف آسان ہے، نہی عن المنکر بڑا مشکل ہے۔ بھئی نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسجد میں آؤ تو ادب و احترام کے ساتھ آؤ، کسی سے ملو تو سلام کرو، یہ اچھی چیزوں کا حکم کرنا۔ حالات بھی دیکھو کتنی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، کتنی اچھی باتیں بتاتا ہے، لیکن کسی کو برائی سے روکو یہ بہت مشکل کام ہے، فوراً مخالفت وہاں شروع ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک نیک عمل کرتے رہے اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہے۔ مکہ والے امین بھی کہہ رہے تھے، صادق بھی کہہ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر فیصلہ بھی منظور کر رہے تھے، ساری چیزیں ہو رہی تھی، اور جیسا ہی پہلا ہی نہی عن المنکر ہوا کہ اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، فوراً مخالفت ہوئی۔ وہی جس کو صادق کہا جائے تو ان کو کاذب کہنے لگے، جن کو امین کہا جائے تو ان کو ساحر کہنے لگے، ان کو کاہن کہنے لگے۔ معلوم نہی عن المنکر پر مخالفت ہوتی ہے۔ اس لیے لقمان حکیم کا جو قول قرآن مقدس سے بیان کیا، یا بنی وہاں وأمر اہلک بالصلاۃ، یہاں لقمان حکیم نے جو کہا اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تجھے پہنچے تو اس پر صبر کر۔ معلوم ہوا دین کا کام جو صحیح طریقے سے آدمی صحیح بات کو لوگوں تک پہنچائے گا اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے، مخالفتوں کا اس کو جو ہے سامنا کرنا پڑے گا، مخالفتیں اس کی ہوگی۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس آیت میں قرآن مقدس اشارہ کر رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر جو ہے آدمی پر مصیبت آ سکتی ہے اور اس پر آدمی صبر کرے۔ ان ذالک من عزم الامور، ایسے حالات میں صبر کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ جس کو اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہو اس کو یہ چیز ملتی ہے۔ لہذا دین کے کام کرنے پر بھی آدمی کو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ کی مدد کو مانگنا چاہیے، اس کے بغیر آدمی دین کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے کہا اقرا، جب یعنی یہ بات دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسروں تک پہنچائی، اور جیسی پہنچائی پہلی ہی مجلس میں، سورہ تبت یدا میں نے بات بیان کی تھی کہ پہلی ہی مجلس میں جب آپ نے تمام قریش کو جمع کیا ہے اور آپ نے جب یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کرو، تو آپ کی پیدائش پر خوشی منانے والا وہ ابو لہب، آپ کی پیدائش پر خوشی منانے والا ابو لہب، سب سے پہلے اسی نے مخالفت کی اور یہ جملہ کہا تبا لک لہذا جمعتنا، تمہاری ہلاکتی ہو، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ تو دین کا کام کرنے پر مخالفت کا آنا ضروری ہے، یہ لازمی چیز ہے۔ جب آدمی اللہ کے نبی کے دین کی طرف، اللہ کے نبی کے طریقے جو ہے اللہ علیہ السلام کے طریقے پر جب چلتا ہے تو اس پر حالات ایسے آتے ہیں جیسے ڈھلان سے پانی گزر رہا ہو، جتنا تیز پانی آتا ہے اتنے ہی تیز اس پر حالات بھی آتے ہیں۔ وہ حالات اور مصیبت یہ دونوں الگ چیز ہے، حالات الگ ہیں، مصیبت اللہ کی طرف سے عذاب الگ ہے۔ گناہ کرنے پر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اور نیک کام کرنے پر حالات آتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب حالات آئیں گے اللہ رجوع کی توفیق دے گا، حالات آئیں گے اللہ رجوع کی توفیق دے گا، اور جب مصیبت آئے گی آدمی مارا مارا ادھر ادھر پھرے گا لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ یہ فرق ہے حالات اور مصیبت میں۔ لہذا خیر، تو دین کا کام اقرا کے ذریعے سے دین کو حاصل کرو، اور دوسرے اقرا کے ذریعے کہا کہ اس دین کے جو علم کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں تک اس کو پہنچاؤ۔
جب لوگوں تک آدمی پہنچائے گا اس پر حالات کا آنا ضروری ہے. آدمی جو ہے ان حالات پر صبر کرے گا, اللہ اس کی اور راہیں ہموار کرے گا, اللہ اس کے لیے کامیابی کی راہیں ہموار کرے گا, اپنا قرب عطا فرمائے گا, اور اللہ اسے دین کا بہت بڑا کام لے گا. لہذا ہر ساتھی, ابھی جو ہم بیٹھے یہ علمی مجلس ہے, قرآن کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں, قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے, جن چیزوں کو سیکھے, سیکھنے کے بعد لوگوں تک اس کو پہنچاوے. معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ چھوٹی مثال بتاتا ہوں میں. ہم مسجد میں آئے, مسجد میں آتے تھے ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نام پر وقف جگہ ہے, اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے. مسجد میں آئے, اب جہاں جوتا رکھنے کی جو جگہ ہے, جوتے کے جو اسٹینڈ بنائے ہیں, اب میں نے لا کر وہاں جوتے کسی نے رکھ دیے وہاں پہ. جو پہلے آیا اس کا حق پہلے ہے یہاں پر, یا کوئی آدمی اپنی اجازت داری نہیں رکھتا ہے کہ یہ جگہ میری ہے, یہ میرا حق ہے, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اب اس نے جوتے رکھ دیے وہاں پر, بعد میں آیا, دیکھا اس جگہ پر اس کے جوتے ہیں, اس کے جوتوں کو ہٹایا, میں نے اپنے جوتے رکھ دیے. علماء نے لکھا یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, تیرا حق نہیں ہے, جو پہلے آیا اس کا حق ہے. تو جب شریعت اس کو پہلے حق دیا ہے تو نے اس کے حق کو کھینچ لیا ہے, ہٹا دیا ہے. افسوس کی بات ہے. معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے. اب جب آدمی پھر مسجد میں آیا, وضو کر رہا ہے, بے تحاشا پانی گرا رہا ہے, باتیں بھی ہو رہی ہیں, وضو بھی ہو رہا ہے. اب وہ وضو میں نور نہیں, پہلے وہاں غلط کام کیا, پھر یہاں وضو میں جو ہے مستحبات کو چھوڑ رہا ہے, پانی کو ضائع کرتے ہوئے حرام کام کر رہا ہے. پھر مسجد میں آیا, باتیں کرتے ہوئے مسجد میں آیا اور دنیاوی باتیں کر رہا ہے, جو قیامت کی علامتوں میں سے ہے. وظہرت الاصوات فی المساجد, مسجد میں شور بکور شروع ہو جائے گا. اب بتاؤ, ہم جو ہے علم حاصل ہمیں اگر نہیں ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے, تو چاہے ہم عمل کر رہے ہیں, ان صحیح علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمارا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا. اس نماز کے ذریعے جو قرآن مقدس نے کہا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے, بری باتوں سے روکتی ہے. لیکن آج میں صبح سے شام 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں, اس کے باوجود میری آنکھیں غلط دیکھنے سے نہیں رکتی ہیں, میرے کان غیبت سننے سے نہیں رکتے ہیں, میری زبان الزام تراشی نہیں رکتی ہے. معلوم ہوا نماز وہ نماز نہیں ہے جو نماز بے حیائی سے روکتی ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. درود شریف پڑھ لیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان من احصى كل شيء عددا. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله. اللهم صل على روح محمد في الارواح, وصل على جسد محمد في الاجساد, وصل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه, وصل على محمد بعدد من المصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, اپنی معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو تازہ فرما, دوام ذکر دوام طاعت کی توفیق سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم چاہے نہ چاہے ہمیں اپنی اطاعت پر ڈال دو. اللہ ہم چاہے نہ چاہے اپنی نافرمانی سے ہمیں بچا دو. اپنی معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو تازہ فرما. دجال کے فتنے سے, ہر زندہ مردے کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما. اللہ ان کو عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہماری نجات کا ذریعہ بنا, ہماری صدقہ جاریہ بنا. برے کردار سے, برے گفتار سے, برے لوگوں کی بری صحبت اور برے اثرات سے ان کی پوری حفاظت فرما, پوری حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, مظلومین کی مدد فرما, مظلومین کی مدد فرما, مظلومین کی مدد فرما. مسجد اقصیٰ کی, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مساجد کی, مدارس کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی, تبلیغی جماعت کی, دین کے ٹھیوں اور ٹھکانوں کی, اور دنیا میں جہاں کہیں دین کا کام جس شکل میں ہو رہا ہے, اگر وہ آپ کے نزدیک مقبول و محبوب ہو, اللہ اس کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی نصرت فرما, کام کرنے والوں کی مدد فرما. یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے, اللہ ان کو تیرا اور ان کے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفل میں ہماری دعاؤں قبول فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.